بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے شب برات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شب برات کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ عظمت اور برکت والی رات ہے جس میں حکمت والے تمام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جو شخص اس رات یعنی شب برات میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء اکرام اور مرسلین عظام، فرشتوں اور تمام لوگوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات الانوار میں بھی موجود ہے اور درۃ الناصحین اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو شب برات کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دشمنوں اور بدبختوں کو جنت سے بری کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ برات من اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات یعنی بیزاری، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک کہ زمین کے اعمال جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے کے وقت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخشش عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ رب ذوالجلال کی یہ آواز آتی رہتی ہے حتیٰ کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت تک یہ آوازیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو درۃ الناصحین اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور مجالس الانوار میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو نصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 13ویں رات ہوئی تو میرے پاس حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھیں اور نماز تہجد کا وقت ہو چکا ہے، آپ اپنی امت کے بارے میں اپنے رب سے سوال کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح آپ نے کیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام صبح صادق کے وقت دوبارہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کا 1/3 حصہ جو ہے اس کو بخش دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ زاری فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، مجھے باقی 2/3 امت کے بارے میں خبر دیں۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، میں 2/3 کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ماہ شعبان کی 14ویں رات کو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے، نماز ادا کیجیے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی اور سر سجدے میں رہ کر گڑ گڑا کر روئے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کی۔ جب صبح صادق ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت جو ہے وہ آپ کو ہبہ کر دی ہے، یا آپ کی 2/3 امت کی بخشش فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گریہ زاری میں چلے گئے اور فرمایا، جبریل، میری ایک باقی جو امت ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے، آج ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں شب ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیجیے، اپنی امت کی بخشش کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں کی۔ تو جب آپ نے دعا فرمائی، صبح صادق ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تمام امت آپ کو ہبہ کر دی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے تمام امت کی بخشش فرما دی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک ذرا آسمان کی طرف اٹھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں تک جاتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھلے ہیں، اور آسمان دنیا کے فرشتوں سے لے کر عرش اعلیٰ کے فرشتوں تک سب سجدے میں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دیں۔ تو حضرات محترم، یہ اتنی عظمت اور برکت والی رات ہے کہ اس رات اللہ کے فرشتے بھی حضور کی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس رات میں شب بیداری کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ رات اللہ رب العزت کی عظمت اور برکت والی رات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھایا تو ہر آسمان کے اوپر، ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ موجود تھا اور ندائیں لگا رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آسمان کے دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ ان کلمات کے ساتھ ندا کر رہا تھا کہ طوبیٰ لمن یرکع فی ہذہ اللیلہ، کہ سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اس رات شب برات میں رکوع کرے۔ دوسرے آسمان کا جو فرشتہ تھا وہ ان کلمات کے ساتھ اعلان کر رہا تھا، طوبیٰ لمن یسجد فی ہذہ اللیلہ،
کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرتا ہے۔ تیسرے آسمان کے فرشتہ یوں ندا کر رہا تھا، طوبی للذاکرین فی ہذہ اللیلہ، کہ خیر ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ اور چوتھے آسمان کا فرشتہ ان کلمات کے ساتھ ندا کر رہا تھا، طوبی لمن دعا ربہ فی ہذہ اللیلہ، کہ قابل رشک ہے وہ شخص جو شب برات میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ اور پانچویں آسمان کا فرشتہ ان کلمات کے ساتھ ندا کر رہا تھا، طوبی لمن بکا من خشیۃ اللہ فی ہذہ اللیلہ، سعادت مند ہے وہ شخص جو ماہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رویا۔ اور چھٹے آسمان کے دروازے پر فرشتہ یوں ندا کر رہا تھا، طوبی لمن عمل خیرا فی ہذہ اللیلہ، کہ بشارت ہو اس شخص کے لیے جو ہر آنے والی رات میں نیک عمل کرے۔ اور ساتویں آسمان پر فرشتہ ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہا تھا، طوبی لمن قرأ القرآن فی ہذہ اللیلہ، بہتری ہو اس شخص کے لیے جو نصف شعبان المعظم کی رات قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ پھر ساتویں آسمان پر موجود فرشتہ مزید یہ ندا کرتا ہے، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو منہ مانگی مراد عطا کی جائے؟ کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، اس کو بخش دیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر رات کے شروع سے لے کر طلوع فجر تک رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ شب برات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ ساری حدیث مبارکہ جو ہے درۃ الناصحین اور زبدۃ الواعظین ان کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقتوں میں جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پہلی جمعۃ المبارک کی رات کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ دوسری ماہ محرم الحرام کی 10ویں رات، 10 محرم الحرام کی جو رات ہے جس کو شب عاشوراء کہتے ہیں، اس میں بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری ماہ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات لیلۃ البرات کہتے ہیں، اس رات میں بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی جانے والی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مبارک راتوں کے اندر، ان عظیم راتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شب بیداری کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اور یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، کہ اتنی رحمت اللہ کی اس رات برستی ہے، اور ہر اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس رات کی شب بیداری کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کہ یہ اتنی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین کی طرف اترتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں
تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو سامعین اکرام، یہ شب برات کی رات جو ہے بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور یہ ہماری تربیت کے لیے تھا کہ اے میری امت، اس رات کی عظمت اور برکت کو ضائع نہ کر دینا۔ جب یہ رات آئے تم بھی شب بیداری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ اس رات میں جو بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے شب برات کی جو رات ہے یہ عبادت کی رات ہے، شب بیداری کی رات ہے۔ اگلا جو دن ہے وہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ تو اس دن کی اور اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس رات میں کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو کوشش کریں کہ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور درود و سلام کے نذرانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر آخر میں دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کی لیے دعائیں کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، اور ساری امت کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور اس وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سلامتی عطا فرمائے، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔